پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ماوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. وکیل صاحب کا ہی دوسرا سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ تکلف اور حیا میں کیا فرق ہے؟ بچے تکلف یہ ہے کہ آپ خلوص سے تو چیز پیش نہیں کرتے، لیکن اپنی بڑائی جتانے کے لیے کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرتے ہیں. مہمان آ گیا، آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو آپ کھانا چائے پیش کر رہے ہیں، صحیح. لیکن اپنی بڑائی کے لیے ادھر ادھر سے لے کر بھی وہ یہ تکلف ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. یعنی آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی نمائش کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ تکلف ہے. حیا بچے یہ ہے کہ کوئی ایسی ناپسندیدہ بات جو صرف آپ کے نہیں، اللہ کے رسول کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہو، وہ کام یا وہ بات کرنے سے رک جائیں، اسے حیا کہتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. اگلا سوال شامل کرتے ہیں جی. یہ وہ کہتے ہیں کہ جی چائلڈ لیبر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک بڑا شور ہے جی کہ چائلڈ لیبر. بچے بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کا جو عالم ہے، جو حالت ہے، اس میں اگر غریب کے بچے بھی مزدوری نہ کریں تو وہ پیٹ کہاں سے پالے گا؟ صحیح. آپ غریب پر تو فتویٰ لگا سکتے ہیں، آپ اس حکومت پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے جو غریبوں کو بچوں کے مزدوری پہ لگانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے بچوں کو تو 12 بجے تک کوئی جگاتا نہیں ہے، وہ سکول نہیں جاتے، سکول ان کے گھر آ جاتا ہے. بے شک، بے شک. وہ بازار نہیں جاتے، بازار ان کے گھر آ جاتا ہے. تو جن کے گھر دال آٹا بھی نہیں ہے، باپ اندھا ہے، ماں معذور ہے، وہ بچے مزدوری نہیں کریں گے. ان پر آپ یہ فتویٰ لگا دیں کہ مزدوری بھی تم نے، تو کہاں جائیں گے؟ بچے یہ حکومت کا کام ہے کہ کم از کم ہر بندے کو دال روٹی مہیا کرے، سر چھپانے کی جگہ مہیا کرے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کی صحت کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے. یہ حکومت کا کام. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کافر ممالک میں یہ ہو رہا ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں، برخوردار ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہیں شادی وادی بھی کی ہے. وہاں کافی بڑے لوگوں میں، بہت بڑے عمراء میں ان کا گنتی کے چند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہاں ایک دفعہ آئے اور ایک بچی ساتھ لے گئے بچے کو کھلانے کے لیے. 8-10 برس کی بچی بحیثیت نوکر یہاں سے ساتھ لے گئے ویزا لگوا کر. جب وہاں پہنچے کوئی مہینہ نہیں گزرا کہ پولیس آ گئی کہ آپ کے گھر پہ تو ایک 8-10 برس کی بچی آئی ہے، وہ ویزے سے، پاسپورٹ سے، اس کی انٹری سے ہمیں پتہ چلا ہے. ہاں کہ اس نے آئی ہے میرے بچے کو کھلا دیں. انہوں نے کہا نہیں، پہلے سکول جائے گی، سکول سے آف ٹائم میں آپ کے بچے کو کھلاتی رہے. صحیح، بالکل صحیح. وہ پکڑ کر سکول لے گئے. اس بچی کو اس نے BA کیا، اسے امریکہ کی شہریت مل گئی، اور وہ اس کو چھوڑ کر اب اس کے برابر مقابلے کی شہری ہے، اپنے گھر میں رہتی ہے، اس نے چھوڑ دیا. بالکل صحیح. یہ کافر بالکل ملکوں میں تو ہے میرے بچے. آپ بھی اپنے ملک میں نظام عدل لائیں. کافروں نے مسلمانوں کی نقل میں یہ اختیار کیا ہے. تو چائلڈ لیبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. یہاں گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے؟ جب پتہ ہے کہ وسائل لوگوں کے بہت محدود ہیں، اور جب تک بچے، چھوٹے بچے، میں نے ایک پروگرام کیا تھا میرے شاہین کے نام سے، اس میں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے یہ جو ورک شاپس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو ان کی داستانیں سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. شکر کرو کہ انہیں کہیں جگہ ملتی ہے کہ وہ باپ کے لیے، ماں کے لیے کھانا لے جاتے ہیں. دوا کی تو انہیں حیثیت ہی نہیں ہوتی. اور یقین جانیے کہ ایسے ایسے بچے ملے کہ جو صرف 50 روپے مزدوری پورے دن کی لے کے اور گھر میں جا کے وہ اس 50 روپے سے آٹا، دال، 50 بڑے ہیں یار، 5-5 10-10 روپے پہ کر رہے ہیں. تو یہ پھر یہ 50 تو شہر کے ورک شاپوں میں ملتی ہے، بھٹوں پہ 50 روپے زورانہ کون لیتا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ کیوں یہ چیزیں؟ اور یہ دیہات میں صرف روٹی پہ مزدوری کراتے ہیں ہمارے امراء. جو دیہات میں ہے نا،
صرف اس بچے کو کھانا دیتے ہیں، اللہ خیر سنا، اور وہ بھی جو بچ جائے جھوٹا دیتے ہیں۔ پھر جب حکومت دے نہیں سکتی ان کو وسائل، حکومت کیوں نہیں دے سکتی؟ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نہیں، میں نے ٹی وی پہ دیکھا ایک منسٹر، فیڈرل منسٹر جا رہا تھا، 70 گاڑیاں ساتھ تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو 69 گاڑیاں تھیں، ان کے ڈرائیوروں کی تنخواہ، گاڑیوں کی قیمت، ان کا پیٹرول، یہ تو زائدہ ضرورت تھا۔ اس کے ساتھ تو ایک پولیس کی گاڑی کافی تھی۔ یہ غریبوں کو نہیں جا سکتا؟ بالکل جا سکتے۔ یہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں محلات، یہ پریزیڈنسی ہے اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، یہ کس بات کے ہیں؟ جہاں لوگ جھگیوں میں بسر کر رہے ہیں، وہاں تو پرائم منسٹر کو خیمے میں رہنا چاہیے۔ لوگوں کو گھر دے پھر پرائم منسٹر ہاؤس بنائے۔ برطانیہ نے دنیا پہ حکومت کی ہے روئے زمین پر، کہ برطانوی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ 2 کمروں کا گھر ہے جس میں اس وقت بھی برطانوی وزیر اعظم رہتا تھا، آج بھی رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی 2 کمروں کا گھر ہے۔ اس سے ایک پہلے ان کا وزیر اعظم آیا تو اس کے بچے 3-4 تھے، تو اس نے ایک وزیر سے گھر تبدیل کیا کہ تمہارے گھر کے 3-4 کمرے ہیں، میرے بچے زیادہ ہیں، 2 کمروں میں تم وزیر اعظم کے گھر میں رہو، میں تمہارے گھر میں رہوں گا۔ اگر برطانیہ کا وزیر اعظم جس نے ایک عالم پہ حکومت کی اور دنیا کو لوٹا 2 کمروں میں رہ سکتا ہے، تو ہمارا ایک پریزیڈنٹ کہیں منزلہ عمارت میں ایک بندہ بیٹھا ہے جس کو آپ نے نہ کوئی اختیار دیا ہے نہ اس کا کوئی مصرف ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز، 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو ان کی روٹی روزی کا بندوبست کریں، ان کے اسکول کے لیے۔ بھئی فضول خرچ جو حکومت کرتی ہے، فضولیات کم کرے تو کرے نا۔ اور اگر یہ آپ نہیں کر پاتے تو پھر یہ قانون کیوں بنایا پھر یہ کہ چائلڈ لیبر؟ قانون کہاں ہے بھائی؟ پاکستان کا قانون مکڑی کا جالا ہے، طاقتور گزر جاتا ہے، کمزور پھنس جاتا ہے۔ قانون کہاں ہے؟ آپ کے سیاسی لیڈر 3 عدالت، دہشت گردی کی عدالت بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے مفرور ہیں، سیشن کورٹ بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے مفرور ہیں، ہائی کورٹ بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے مفرور ہیں، اور جائیداد کی کڑکی کا حکم ہے اور وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں اور پولیس لکھتی ہے بندہ عدم پتہ۔ بالکل صحیح بات۔ کہاں قانون ہے؟ کون سا قانون ہے؟ کس قانون کی بات کرتے ہیں آپ؟ کوئی قانون نہیں ہے، طاقتور کا قانون ہے، جو حکم ملتا ہے اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف غریب آدمی کو تنگ کرنے کے لیے یہ شکیں رکھی بھائی یہ بنا ہی غریب کو تنگ کرنے کے لیے تھا۔ غریبوں کو مجبور بے بس رکھ کر قابو رکھنے کے لیے دس واز اے سلیوری سسٹم میڈ بائی انگلش رولرز۔ صحیح، بالکل صحیح ہے۔ یہ تعزیرات ہند تھا جو 18ویں صدی میں 1800 کچھ میں بنتا رہا، 1700 کچھ سے لے کر 1800 کچھ تک۔ آج بھی آپ بندے کو ہینگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی زیر دفع تعزیرات پاکستان 302 تعزیرات پاکستان، مجریہ 1836، قانون 1836 میں بنا، وہ تعزیرات پاکستان کہلاتا ہے۔ شرم کی بات، پاکستان اس وقت تھا ہی نہیں۔ پاکستان 1947 میں 110 سال بعد بنا۔ اللہ اکبر۔ تو بھئی وہ سلیوری سسٹم تھا، وہ چل رہا ہے۔ لوگوں کو مجبور رکھو، بھوکا رکھو، بے بس رکھو، حکومت کا سوچ نہ سکیں، اپنے صبح و شام کے دال روٹی کے چکر میں رہیں، آپس میں لڑتے رہیں، مقدمہ کر بیٹھیں تو اسے لٹکاؤ 3 نسلوں تک، انہیں کھینچتے رہو، گھسیٹتے رہو، وکیل لوٹتے رہیں انہیں، وکیل فیس لے لیں، جب یہ آئیں تو کہیں آج ہڑتال ہے۔ یار یہ کیا تماشا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل یہ کیا تماشا ہے کہ ہسپتال مریض مر رہا ہے، ڈاکٹر ہڑتال پر ہے، ہڑتال پر ہے۔ بیچارہ فیس دے کے غریب آدمی چل رہا ہے، وکیل ہڑتال پر ہے۔ اب جج رہ گئے ہیں، دیکھیں وہ کب ہڑتال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور عجیب و غریب فیصلے آ رہے ہیں۔ ملزم بری، ڈی آئی جی 17 سال قید، ایس پی 17 سال قید، ملزم بری۔ اللہ جانے اس میں کتنا انصاف ہے، کیا شہادتیں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔
یہ کون سا عدالت انصاف نہیں دے سکتی، یہ غلط بات ہے. عدالت سے انصاف کی توقع ہے. عدالت کہاں سے انصاف قانون دیتا ہے. عدالت مجبور ہوتی ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پر. صحیح. عدالت اپنی مرضی سے جج کچھ نہیں کر سکتا. جج پابند ہے قانون کے مطابق فیصلہ. اگر قانون انصاف پر ہے تو آپ کو انصاف ملے، قانون میں انصاف نہیں ہے تو آپ کو انصاف جج نہیں دے سکتا. وہ مجبور ہے. اصل مسئلہ کہیں اور ہے، ہاں، مطلب عدالتوں میں نہیں ہے. عدالت کیسے انصاف دے سکتی؟ اصل مسئلہ مقننہ کا ہے، جنہوں نے قانون بنایا ہے تو وہاں پہ بھائی تبدیلیاں چاہیے. عدالت کے اختیار میں کیا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے؟ بالکل اس صحیح. سے آگے عدالت جا بالکل ٹھیک سکتی ہے. بات، بالکل صحیح بات. اگر قانون میں انصاف نہیں ہے تو عدالت کہاں سے کہاں دے سے گی؟ انصاف دے گی؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کا قانون اگر کہتا ہے کہ جی ڈی آئی جی کو ایس پی کو باندھ دو، ملزموں کو چھوڑ دو، تو عدالت تو ایسا ہی کرے گی. عدالت کا کیا گناہ ہے؟ آپ اپنے قانون کو دیکھیں کہ وہ چوروں کو چھوڑ رہا ہے اور سرکاری افسروں کو قید کر رہا ہے. بالکل یہ ٹھیک. کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا قانون شہادت ہے؟ گواہ کی حیثیت کیا ہے؟ آخر ہم مسلمان ہیں، گناہگار صحیح برے صحیح، کوئی معیار تو اسلام کا ہمارا ہو. کون گواہ قانون شہادت پہ پورا اترتا ہے؟ سارا دن قرآن پہ قسم کھا کے عدالتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، سارا دن جھوٹ لکھا جاتا ہے. جو جرم بھی ہوتا ہے آدھے وکیل اس کی حمایت میں آ جاتے، وہ نہیں جانتے یہ جرم ہے، کیوں لیتے ہیں مقدمہ. میں نے یورپ میں دیکھا اتنی تفتیش پولیس نہیں کرتی، حکومت نہیں کرتی، جتنی مقدمہ لینے سے پہلے وکیل کرتا ہے. کہ اگر تمہارا رائٹ بنتا ہے تو وکالت کروں گا، نہیں بنتا تو نہیں کروں. صحیح. بالکل صحیح. پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کا یہ حق بنتا ہے تو وکالت کرتا ہے، نہیں بنتا تو نہیں کرتا. نہیں کرتا. یہاں تو انکار ہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو جناب آپ قتل کر کے جو وکیل کہتا ہے یہ تو گھر پہ نہیں تھا، وکیل کو پتہ ہوتا ہے اس نے قتل کیا. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کیا نظام انصاف ہے؟ اللہ اکبر. یہ ایک نیا رخ سامنے آیا جی آج کی اس گفتگو میں کہ اصل معاملہ جو ہے وہ میں صرف سنتا رہتا ہوں روز، بلکہ یہ معاملہ کہیں اور میں ہے. روز سنتا رہتا ہوں عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. میں سمجھتا ہوں میں بے وقوف ہوں یا یہ لوگ بے وقوف ہیں. عدالت سے انصاف آپ کو کیسے ملے گا؟ عدالت باؤنڈ ہے، جو قانون کہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرے. بالکل صحیح. تو پھر انصاف آپ کو قانون آپ خود بناتے ہیں. خود بناتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. مقننہ آپ ہیں، انصاف کی امید عدالت سے لگائے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات. سکم آپ نے خود رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور پھر چیختے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح بات ہے. پھر آپ کے نعرے لگتے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا؟ آپ نے قانون ایسا بنایا. قانون ایسا بنایا اور آپ کے پاس موقع تھا، آپ قانون میں تبدیلی کرتے، سب کے لیے قوانین کو سیدھا کر دیتے، جس میں جو مجرم ہے اس کو سزا ملتی، جو بے گناہ ہے وہ نہ ملتی. وہ قانون کا فیصلہ ہے نا، عدالت جج مرضی سے تو نہیں کرتا. بالکل صحیح. کبھی بھی جج عہد رسالت پناہی سے لے کر آج تک کسی اسلام یا غیر اسلام میں کہیں کوئی جج اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا. صحیح. بالکل صحیح. ہر جگہ اسے ہم عدل سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہر قوم کا ایک قانون ہوتا ہے. عدالت مجبور ہوتی ہے کہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے. بالکل. قانون اگر انصاف دیتا ہے تو عدالت بھی انصاف، اگر قانون انصاف نہیں دیتا تو عدالت جیب سے دے گی. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اور سارے نعرے لگا ہمیں انصاف کی امید ہے عدالت سے. ہو عدالت کو آپ نے قانون انصاف والا بنا کے دیا ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اور جج کا کیا گناہ؟ یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے. اس میں اتنا فرق ہے کہ انگریز سے اگر بر صغیر میں جرم ہوتا تو اس کا مقدمہ برطانیہ میں چلتا تھا. صحیح. یہاں نہیں ہوتا تھا کہ یہ غلاموں کے لیے ہے، یہ آزاد قوم کا فرد ہے، آزاد ملک میں مقدمہ چلے گا. وہاں کیا قانون ہے؟ وہاں ایک پولیس کا سپاہی عدالت میں کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ اس بندے نے یہ جرم کیا ہے، اس سے سزا ملتی ہے. جج نے کہیں دیکھ لیا جرم ہوتا، اسے کسی شہادت کی ضرورت نہیں، وہ سزا دیتا ہے. صحیح. میں آئی ایم سیٹسفائیڈ، میں نے خود دیکھا ہے اس کو چوری کرتے، اسے سزا دے دے. یہاں کیا ہے؟ ہمارا جج دیکھ لے بندے کو قتل کرتے، وہ گواہی دے سکتا ہے، مقدمہ نہیں سن سکتا. بالکل صحیح بات ہے. یا پھر گواہوں کی بیس کے اوپر سعودیہ میں ایک سپاہی ٹریفک کا
آپ کو عدالت نہیں لے جاتا، وہاں جرمانہ کر دیتا ہے۔ صحیح۔ 10 دن تک سپاہی آپ کو قید کر سکتا ہے، جا کر تھانے کی اولاد میں بند کر دے گا، 10 دن بعد چھوڑ دے گا۔ وہ فیصلے دیانتداری سے کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، قانون اسے اجازت دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی ٹکر ہو گئی، سپاہی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ آپس میں معاملہ کر لیں، کس کی غلطی ہے مجھ پہ نہ چھوڑیں، دونوں گاڑی والے آپس میں طے کر لیں، جس کی غلطی ہے وہ جرمانہ دے دے، دوسرا جرمانہ لے لے، چلے جاؤ۔ نہیں طے ہوتا، وہ فیصلہ کرتا ہے غلطی کی، جس کی غلطی ہے اسے پکڑ لے گا، پھر وہ اپنی مرضی سے اسس کرے گا کہ اس کا نقصان اتنا جرمانہ دے دو، نہیں دیتے چلو تھانے اولاد میں بند کر دے، جرمانہ دو گے تو رہائی ہوگی۔ اس میں عدالت کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی 300 سال بھی لگے رہیں، جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ نہیں ختم ہوں گے، تو یہ صورتحال اسی وجہ سے یہاں پر اس یہ طرح یہاں کی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کریں نا انصاف، بالکل صحیح ہے۔ آپ کے قانون میں انصاف ہے کہاں؟ ہے کہاں، بالکل ٹھیک۔ اصل معاملہ وہاں سے درست کریں تو پھر آگے توقع ایک رکھیں۔ لوپ ہول ہے کہ جی شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گا قتل کے ملزم تک۔ جی ہاں، اب یہ ایک لوپ ہول ہے جج کے پاس، جسے چاہے چھوڑ دے، جسے چاہے لکھ دے یہاں شک کا فائدہ دے کر بری کرتا ہوں، کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کیوں آپ نے قانون میں لوپ ہول رکھے ہوئے ہیں؟ صحیح، بالکل۔ جسے ہینگ کرنا چاہیں اسے لٹکا دیں، جسے چھوڑنا چاہیں کہیں شک کا فائدہ دے کر بری کرتے ہیں۔ اب شک کس کو ہے؟ گواہ بھی یقینی گواہی دیتے ہیں، مدعی بھی یقین سے کہتے ہیں، تو شک عدالت کو کیوں پڑ گیا؟ عدالت کو نہیں، قانون کو پڑ گیا۔ قانون کو پڑ گیا، اس کے اندر وہ شک رکھی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح عزیز جی، بڑا ڈیٹیل اس کا چائلڈ لیبر سے بات شروع ہوئی تھی، وکیل صاحب کا یہ سوال تھا اور بات جو ہے وکیلوں تک ہی جا پہنچی۔ بڑا مزہ آیا، اور یہ جو دوسرا رخ آپ نے دکھایا انصاف کا، یہ بڑا ایک ضروری میں پہلو بڑا تھا کڑتا ہوں یار یہ باتیں سن جس کو سن کر۔ نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، اصل بات وہاں پہ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ عزیز جی، کے سوالات تو ہمارے کافی سارے رہ گئے، لیکن جو آج بات ہوئی وہ بڑی اہم بات تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو ایک نئے راستے ملیں گے گفتگو کرنے کے۔ بہت شکریہ عزیز جی، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almushar.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔